کن کن کو الہ بنایا گیا، کن کن کو معبود بنایا گیا، کن کن کی عبادت کی گئی اس دنیا میں، کن کن کی پوجا پاٹ کی گئی، یہ بیان کرنا انتہائی ضروری ہے جی۔ کیوں؟ آج جب آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم لا یخلقون شیئا وہم یخلقون لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم من دعائہم۔ یہ جتنی آیتیں جب آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، سجدے کرتے ہو، وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے، مالک نہیں، مختار نہیں، متصرف نہیں۔ آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو مشرکین کے پاس اس کا صرف ایک جواب ہوتا ہے، یہ آیتیں بتوں کے بارے میں، وہ بت پوجتے تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے، اور قرآن میں جہاں من دون اللہ آیا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو یہ پکوا دیا ہے، پڑھا دیا ہے لوگوں کو۔ جب آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو ایک عام جاہل بندہ بھی کہے گا وہ تو بت پوجتے تھے، وہ تو بتوں کے پجاری تھے، اور قرآن نے جو منع کیا ہے تو بتوں کے بارے میں، وہ مالک نہیں، وہ بت سنتے نہیں، وہ مختار نہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں من دون اللہ آیا ہے تو من دون اللہ سے مراد کون ہوتے ہیں؟ بت ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ اس کائنات اور اس دنیا میں مختلف اوقات میں کن کن کو معبود بنایا گیا، کن کن کو پکارا گیا، کن کن کو الہ بنایا گیا۔ کیا صرف پتھر کے بت پوجے گئے؟ اور قرآن جنہیں منع کرتا ہے غیر اللہ کی پکار سے تو اس سے مراد بت ہوتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے صفحہ نمبر ہے 115، ایک 115، سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ اور اس کا آخری رکوع ہے جی، آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 116۔ یہ ہمارے پیج کے ذریعے سے کئی لوگ ہمارے سبق کو سن رہے ہوں گے، اور دوسری جماعت کے لوگ بھی، مسلک کے لوگ بھی ہماری گفتگو کو سن رہے ہوں گے، دوسرے ممالک میں بھی سنی جا رہی ہوگی۔ گالیاں وہ ضرور نکالیں، ان کی عادت ہے کہ جواب نہیں ہوتا تو پھر کمنٹ میں گالیاں لکھنے لگ جاتے ہیں۔ گالیاں ہمیشہ وہ دیا کرتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ میں آپ سے ان لوگوں سے، دوسرے مسلک کے جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں،
وہ ہماری بات کو سن رہی ہیں، وہ قرآن نکالیں، کھولے قرآن. ان کے گھر میں جو قرآن ہے، جس کا بھی ترجمہ ہے، کسی بریلوی عالم کا ہے، دیوبندی عالم کا ہے، اہل حدیث عالم کا ہے، شیعہ عالم کا ہے، جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، کھولیے، سورت مائدہ نکالیے، آخری رکوع سورت مائدہ کا نکالیے. خدا کے لیے اس ترجمے پر غور کیجئے، میرے ترجمے کو نہ مانیے، اس عالم نے جو ترجمہ کیا اسی کو مان لیجئے. جو ترجمہ کسی بریلوی شیعہ اہل حدیث عالم نے کیا ہے اسے مانیے. پھر اس پر غور کیجئے کہ تمہارے علماء جو تمہیں پٹی پڑھاتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں اور وہ بت پوجتے تھے اور قرآن بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے، وہ اس پر خدا کے لیے غور کریں. مرنا ہے، اکیلے قبر میں جانا ہے، کسی نے ساتھ نہیں ہونا. نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے، نہ اپنے عالم کی قبر میں آپ نے جانا ہے. اپنا حساب آپ نے خود دینا ہے. خدا کے لیے اپنا عقیدہ وہ بنائیے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے. ہم آپ کی منت ہی کر سکتے ہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے ہمیں آپ کے ساتھ. ہم داعی ہیں، داعی. اور داعی کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ سامعین کے لیے اس کے دل میں شفقت کا جذبہ ہوتا ہے. داعی کی پہلی صفت یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. موعظۃ الحسنہ کا یہی معنی ہے نا، موعظۃ الحسنہ، کہ داعی کے دل میں شفقت کا جذبہ. رگڑا لگانا، زج کرنا، ہٹ کرنا، گالی دینا، سختی کرنا، اس کا فائدہ کو نہیں ہوتا. مقصد ہے سمجھانا. خدا کے لیے میں منت کر رہا ہوں لوگوں کی. علماء نے تو نہیں سمجھنا، اس لیے نہیں سمجھنا کہ علماء کو سارا پتہ ہے. علماء سارا جانتے ہیں، انہوں نے چاننا ہے، وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا بھئی ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کی حکومت ثابت کر رہے ہیں قرآن سے. زادہ بسطتن فی العلم والجسم، کہ حکومت امارت کرنے کا حق اسے حاصل ہے جس کا جسم سڈول ہو، سخت ہو، اچھا ہو، بھاگ سکتا ہو، ایسا ہو. تو یہ بیان کرنے کے بعد مولانا کہتے ہیں ہن تسی دسو بے مولانا فضل الرحمان دا جسم ٹھیک ہے کہ عمران خان دا ٹھیک ہے؟ انا للہ انا الیہ. یہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے دوست ہیں یہ تو میرے جملے کو نہیں سمجھیں گے، لیکن جملہ پنجابی میں کہوں گا، دعا کرو اللہ کرے مولوی بگڑے نہیں، مولوی بگڑے نہیں. یہ بگڑے ہے بڑا بھیڑا. زمن بر صوفیو ملا سلامے. علامہ اقبال کہتا ہے ملا اور صوفی کو میرا سلام پہنچے، ان کے ذریعے ہمیں دین پہنچا. ولے تعویل شان، ولے تعویل شان در حیرت انداخت، خداو جبرائیلو مصطفیٰ را. علامہ اقبال کہتا ہے لیکن جب ملا تعویل کرتا ہے نا قرآن میں تو خدا بھی حیران ہو جاتا ہے، جبریل بھی حیران ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ بھی حیران ہو جاتا ہے جب یہ تعویلیں کرتا ہے. اللہ دی قسم ہے قرآن دی آیتاں نو خرات تے چڑھ دیندا، خرات پہ چڑھا دیتا ہے. علماء کو سارا پتہ ہے. جو عوام ہے نا غلط فہمی میں مبتلا ہے، جنہیں کہا گیا ہے کہ وہ بت پوجتے تھے. جب قرآن اتر رہا تھا تو وہ لوگ بتوں کے پجاری تھے، اور قرآن جو منع کرتا ہے کہ غیر اللہ کو نہ پکارو وہ سنتے نہیں ہیں. اس سے مراد بت ہے. اور یہ تمہیں کہا گیا ہے کہ جہاں من دون اللہ آئے تو من دون اللہ سے بت مراد ہوتے ہیں. خدا کے لیے سورت مائدہ کی آیت نمبر 116 کو ہر قسم کی دھڑے بندی سے ہٹ کر
خدا کے لیے پڑھیے، اور جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے پڑھیے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو لوگوں سے کہہ کے آیا تھا؟ کیا تو لوگوں سے یہ کہہ کے آیا تھا؟ یہ عیسائی کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کہہ کے گئے تھے کہ میری نظر و نیاز دینا، میرے سجدے کرنا، مجھے پکارنا۔ کیا تو لوگوں سے کہہ کے آیا تھا اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، و امیہ، اور میری ماں کو، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ خدا کے لیے غور کیجئے، یہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ بت ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ معاذ اللہ الیاذ باللہ بت ہیں۔ تمہیں اتنی حیا نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ بت پوجتے تھے؟ اور قرآن غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے منع کرتا ہے تو اس سے مراد بت ہوتی ہیں، اور جہاں قرآن میں من دون اللہ آ جائے من دون اللہ سے مراد بت ہوتی ہیں۔ یہاں من دون اللہ آیا ہے، کس کے بارے میں آیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا ہے۔ یہاں من دون اللہ آیا ہے، کس کے بارے میں آیا ہے؟ مائی مریم کے بارے میں آیا ہے۔ کیا تو لوگوں سے کہہ کے آیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ ایک جگہ اور دیکھتے ہیں جی، صفحہ نمبر ہے 173، صفحہ نمبر 173۔ سورت کا نام ہے التوبہ۔ سورت کا نام ہے سورت التوبہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 30۔ سورت التوبہ کی آیت نمبر 30۔ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں وہ قرآن پاک کھولیں جی، اور قرآن پاک کھول کے سورت التوبہ کی آیت نمبر 30 اسے پڑھیں جی ایک دفعہ۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں، ان کی بالکل آخری سطر کا آخری لفظ ہے جی، وہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے جی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ آیت نمبر 31 ہیں، آیت نمبر 31۔ اتخذوا احبارهم، بنا لیا انہوں نے، یعنی عیسائیوں نے، احبارهم، احبار جمع حبر کی، حبر بہت بڑا عالم، علامہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ بدنام لفظ ہو گیا ہے، ورنہ کہتے علامہ ہی کوئی ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں وٹا پٹو تے تھلو علامہ نکل آندا، ہر بندہ خطیب ہے اور ہر بندہ علامہ ہے، تقریر بھی بڑی سستی ہو گئی ہے، اور علامہ کا لقب بھی۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک لغت کی کتاب ہے ظریف اللغات، ظریف اللغات المعروف بھی کھچ لغت، ظریف اللغات چھپی نہیں ہے وہ، ظریف اللغات المعروف بھی کھچ لغت،
تو وہ اس میں بڑی عجیب عجیب باتیں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کھڑکی کو کھڑکی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کھڑکتی رہتی ہے۔ رومال کو رومال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے منہ پوچھا جاتا ہے۔ بچے کو بال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بال اندر کرتا رہتا ہے۔ اور بال دا تو کوئی پتہ نہیں ہو۔ تو وہ بلی کو بلی کیوں کہتے ہیں؟ یہ چوہوں کے بل تاڑ کے رکھتی ہے۔ بھینس کو بھینس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بے حس ہوتی ہے۔ تو حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں یہ علامہ نہیں علماء، علامہ نہیں علماء۔ تو احبار حبر بڑا عالم، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، رہبان گدی نشین پیر، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اربابن رب من دون اللہ، اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بیٹے مریم کو بھی۔ ہاں جی، من دون اللہ کا لفظ آ گیا جی، کس کے ساتھ؟ احبار رہبان۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ بیان کرتے پھرتے ہیں کہ من دون اللہ جہاں آتا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں، بتوں کے بارے میں آتا ہے۔ وما امروا، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا، لیعبدوا الہا واحدا، کہ وہ عبادت کریں صرف ایک معبود کی۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، اس لیے کہ اس کے سوا الہ اور معبود ہو کوئی نہیں۔ میں سورت نوح کا حوالہ آپ کو لکھوا چکا ہوں، جو آیت نمبر 24 ہے نا جی، میں نے پہلے لکھوایا، سورت نوح آیت نمبر 24، لا تذرن آلیاتکم ولا تذرن ودن ولا سوان۔ وہاں 5 بزرگوں کے نام ذکر کیے جی، اسماء رجال صالحین، نیک بندوں کے وہ نام ہیں، نیک بندوں کے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے، تو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 5 ہیں جن کو حضرت نوح کی قوم اپنا معبود مانتی تھی، یہ بت تھے، یہ نیک آدمی تھے، نیک آدمیوں کی پوجا کی گئی جی۔ تھوڑا سا آگے آئیں جی، یہ دیکھیں جی سورہ سبا کی آیت نمبر 40، ہاں صفحہ نمبر ہے 391، 391۔ سورہ سبا ہے جی، سورہ سبا 22واں پارہ آیت نمبر 40، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر کہے گا فرشتوں سے، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری پوجا پاٹ کیا کرتے تھے؟ یہ تمہیں پکارا کرتے تھے، تمہاری پوجا پاٹ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ فرشتوں کو پکارا گیا، فرشتوں کی عبادت کی گئی،
آج بھی کئی لوگ تعویذ لکھتے ہیں تو اس کے چاروں کونوں پہ یا جبریل یا میکائیل یا اسرائیل یا اسرافیل لکھتے ہیں۔ قالو، فرشتے جواب میں کہیں گے سبحانکا، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا کارساز تھا ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ بھڑوے عبادت کرتے تھے کس کی؟ جنوں کی، بل کانوا یعبدون الجن، تو جنوں کی عبادت کی گئی، فرشتوں کی عبادت کی گئی، ابلیس کی پوجا پاٹ کی گئی۔ سورۃ ابراہیم پڑھیں آپ، سورۃ ابراہیم اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ تھوڑی سی اس پر تھوڑی سی بحث رہ گئی ہے، یہ ہم پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ کہ الہ کا معنی کیا ہے، کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔